شہدائے ملت جعفریہ، مرحومین ملت جعفریہ اور بالخصوص سید لطیف حسین شاہ صاحب کے ملتی درجات کے لیے بابا بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ الاکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد تجد ہونا لگا فی النوائب کل غم بغم سائن جلی بے علی بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان جشن کی یہ صحیح و کامش مالکان کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ مالک آپ سب مومنین کو یہاں آنے کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ ان دو شہزادوں کا صدقہ، ان دو شہزادوں کے ذکر کا صدقہ، ان دو شہزادوں کے جشن کا صدقہ مالک آپ کی ہر حاجت کو بنائیں۔ سب لوگوں کی ایک دعا مالک حجت دورہ حضرت ولی العصر کا جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک ہی مگر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے شکر گزار بانیان جشن کا کہ انہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وساطت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا، یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بیزر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار فرشتے کو اپنے دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا دیتے ہیں، اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی طرح پہ کھینچ کے وقت کی لفظیں روک لیتا ہے۔ بہت شکریہ، نہایت عزتدار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور شاہ صاحب عزتدار میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کسی بندے نے 5ویں تاجدار ولایت و امامت حضرت امام محمد باقر العلوم کے سامنے اس آئے وجیدہ کی تلاوت کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ شاہ صاحب پوچھنے والے نے پوچھا تھا مولا ارشاد فرمائیے اللہ عزت کیسے دیتا ہے اور ذلت کیسے دیتا ہے؟ فرمایا ایک قاری قرآن آیت کا اگلا حصہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اپنے خیر والے ہاتھ سے۔ فرمایا یاد رکھ وہ خیر والا ہاتھ ہمارے محمد کی محبت ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے دربار محمد کی قریب کر دیتا ہے، جسے ذلت دینا چاہتا ہے دربار محمد سے دور کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ امام اثر، آپ کو سلامت رکھیں۔ شاہ صاحب 4 مصروں سے آغاز کلام، آغاز جشن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مشورہ، ایک درخواست دینا چاہتا ہوں، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حسین
سارے بٹھاؤ حسن کی محفل میں. اپنے اذہان کو بلند فرمائیے. آل محمد کے فضائل میں ہاتھ اٹھانا بولنا آل محمد کا عطا کردہ عطیہ ہوتا ہے، کیونکہ شاہ صاحب 8ویں تاجدار ولایت و امامت حضرت امام علی رضا نے ارشاد فرمایا تھا، جب ہمارے فضائل میں کوئی بندہ واہ واہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو ہاتھ اٹھاتا ہے. یاد رکھے وہ بندہ اپنے اوپر فخر نہ کرے، ناز نہ کرے، غرور نہ کرے، بلکہ ہم آل محمد کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ ہم آل محمد نے اسے اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے. حسین سارے بٹھاؤ حسن کی محفل میں مولانا صاحب مولانا اوصاف حیدر نقوی صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں پوری امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حسین سارے بٹھاؤ حسن کی محفل میں. حسین سارے بٹھاؤ حسن کی محفل میں. شاہ صاحب کرنا کیا ہے؟ حسین سارے بٹھاؤ حسن کی محفل میں بڑے خلوص سے یوسف نبی کو لے آنا. حسین سارے بٹھاؤ حسن کی محفل میں بڑے خلوص سے یوسف نبی کو لے آنا. آل محمد کا بہت شکریہ جنہوں نے چوتھے مصرے کی خیرات صرف شفیع الحسن کاظمی کو عطا کی. میں آل محمد کی امانت سمجھ کے آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں کہ حسین سارے بٹھاؤ حسن کی محفل میں بڑے خلوص سے یوسف نبی کو لے آنا، اور جہاں کا حسن کرے مان حسن اکبر سے تو منکر علی اکبر وہیں پہ مر جانا. تو منکر علی اکبر، امام اسلام کا ہاتھ سلامت رکھیں، تو منکر علی اکبر وہیں پہ مر جانا. انہی کا ذکر غم سے رہائی دیتا ہے، انہی کا ذکر غم سے رہائی دیتا ہے، جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے. توجہ فرمائیے گا، انہی کا ذکر غم سے رہائی دیتا ہے، جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے. جناب حضرت اکبر کے حسن کو دیکھو، ہمیں تو یہ بھی محمد دکھائی دیتا ہے. بہت شکریہ. امام اسلام کو سلامت رکھیں. اور آئیے چلتے ہیں اس وقت جب 11 تاریخ تھی، شعبان کا مہینہ تھا، 42 ہجری تھی، مدینے کا شہر تھا، حجاز کا علاقہ تھا، عرب کی سرزمین تھی، محلہ بنی ہاشم تھا، پیغمبر کی حویلی تھی اور حسین کا گھر تھا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. 11 شعبان 42 ہجری، حجاز کا علاقہ تھا، مدینے کا شہر تھا، پیغمبر کی حویلی تھی، حسین ابن علی کا گھر تھا، اور پیکر حسن و جمال بن کے، شہزادہ عدن و کائنات بن کے، مالک کوثر و سلسبیل بن کے، پیغمبر اعظم کی مکمل شبیہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے نور کے ظہور سے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اپنے نور کے ظہور سے کائنات دو عالم و آدم کو منور فرمایا. اور یہاں یہ منور فرما رہے تھے کہ عرش پہ آواز کردگار آئی، جبریل جی رب جلیل، آواز کردگار آئی جبریل، آج تصویر کبریائی بن کے علی اکبر زمین کبریا پہ نازل ہوا ہے. علی اکبر کے آنے کی خوشی پہ 3 دن کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں. روایت کے لفظ کہتے ہیں، پیغمبر زمین پہ سرکار حسین ابن علی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنا امامہ باندھ رہے تھے کہ سرکار عباس اپنے گھر سے نکلے اور سرکار امام حسین کے پاس تشریف لائے. سب سے پہلے امام حسین کو اللہ کا سلام کیا، بعد السلام یہ پیغام دیا، فرمایا یا حسین ابن علی، اے میرے آقا، آج جناب لیلا کی عصمت و طہارت پہ، آج ان کی رحل قرآن پہ حسین اکبر آپ کا اکبر قرآن بن کے نازل ہوا ہے، آئیے زیارت کے لیے چلتے ہیں. روایت کے لفظ کہتے ہیں حضرت حسین ابن علی نے اپنا امامہ چھوڑا، نالین چھوڑی، مسجد نبوی سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے جناب لیلا کے حجرے کی طرف بڑھے. روایت کے لفظ کہتے ہیں سرکار حسین ابن علی گھر کی طرف بھی جا رہے تھے اور دوڑتے جا رہے تھے کہ ان کی آبائے مبارک زمین پہ ہاتھ کھینچتی ہوئی جا رہی تھی. حسین ابن علی، حسین ابن علی، 11 شعبان 45 ہجری علی اکبر کو دیکھنے کے لیے اتنے شوق سے جا رہے تھے جتنے شوق سے موسیٰ دور بھی اللہ اکبر دیکھنے نہیں گیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. علی اکبر کو دیکھنے کے لیے اتنے شوق سے جا رہے تھے جتنے شوق سے موسیٰ دور بھی اللہ اکبر دیکھنے نہیں گیا. حسین گھر کی طرف بڑھے، اب گھر میں گئے، اب جناب لیلا کی گود میں دیکھا تو علی اکبر ہے. علی اکبر کو اپنی گود میں لیا، علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، علی اکبر کا منہ چوما، منہ چوم کے فرماتے ہیں، علی اکبر کا منہ چوم کے فرماتے ہیں یہ سارے حسینوں میں ہے
हसीनों में ये सबसे हसी है। तवज्जो फरमाइएगा, देखना चाहता हूँ कौन सा बंदा जश्न चुनने की नीयत से आया है। सरकार हुसैन इब्ने अली ने पहले देखा क्या कि अकबर के चेहरे पे नकाब है, अकबर के चेहरे पे नकाब देखा। मैंने आलम तसव्वुर में दोनों हाथ जोड़ के हजरत हुसैन इब्ने अली की बारगाह में गुजारिश की। मैंने कहा मेरा मालिक इरशाद फरमाइए, आज 11 शबान 45 हिजरी अली अकबर का जमीन पे ज़हूर हुआ। अली अकबर को देखने के लिए लोग आए हैं और आपने अली अकबर के चेहरे पे नकाब दिया हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसकी कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? आवाज़ हुसैन इब्ने अली आई। शबीउल हसन काज़मी, जो हम जानते हैं वो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। आज मैंने हुसैन के चेहरे पे नकाब इसलिए दिया है क्योंकि आज जिब्राइल से लेकर मीकाईल तक सारे मलाइका अली अकबर को देखने के लिए आए हुए हैं। जनाब हव्वा से लेकर मरियम तक सारी मुहद्दिरात इस्मत अली अकबर को देखने के लिए आई हुई है। आदम से लेकर हातम तक सारे अंबिया अली अकबर को देखने के लिए आए हुए हैं। मैंने अकबर के चेहरे पे नकाब इसलिए दिया है, अकबर के चेहरे को ढका इसलिए है कि इनमें मूसा भी आए हुए हैं। कहीं मूसा अली अकबर का हुस्न देख के फिर से बेहोश ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। जो बंदे जश्न सुनने की नीयत से आए हैं, और शाह साहब मैं कहता रहता हूँ, आले मोहम्मद की फजीलत पे बोलता ही वो बंदा है जिसकी माँ के किरदार ने आलम अरवाह में खुश होकर अली वलीउल्लाह की तिलावत की हो। अपने अज़हान को बुलंद फरमाइए। हुसैन इब्ने अली ने देखा और हुसैन इब्ने अली ने देख के अपने बेटे अली अकबर से बात की। अली अकबर को अब दिया जनाब ज़ैनब के पास। जनाब ज़ैनब ने अली अकबर को उठाया, अली अकबर को देखना शुरू किया। फिर अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत के बाद अली अकबर का मुंह चूमा। मुंह चूम के फरमाती है, ये आज से ही पिसर है मेरा, है इसका पल्ला मेरे हवाले। अपने अज़हान को बुलंद फरमाइए। अली अकबर को सैयदा ज़ैनब ने देखा, बेटे का मुंह चूम के फरमाया, ये आज से ही पिसर है मेरा, है इसका पल्ला मेरे हवाले। है आज से ही पिसर है मेरा, ये आज से ही पिसर है मेरा, है इसका पल्ला मेरे हवाले। ये आज से ही पिसर है मेरा, है इसका पल्ला मेरे हवाले। झुकेंगे सारे इसी के दर पे, ये अर्श वाले वो फर्श वाले, सभी झुकेंगे इसी के दर पे। ये फर्श वाले वो अर्श वाले, सभी झुकेंगे इसी के दर पे। ये फर्श वाले वो अर्श वाले, सभी झुकेंगे इसी के दर पे। ये फर्श वाले वो अर्श वाले, सभी झुकेंगे इसी के दर पे। तवज्जो फरमाइएगा, ये फर्श वाले वो अर्श वाले, जहान वालों, हुस्न का राज़िक है मेरा अकबर, हुस्न का राज़िक है मेरा अकबर, जहान वालों फैलाओ प्याले। आसमान की तरफ देख के फरमाती है, चलो फरिश्तों पैगाम दे दो, चलो फरिश्तों पैगाम दे दो कि अपना बेटा याकूब लाए। जरा सी हैरान हुस्न अकबर से आज यूसुफ नबी भी पाए। इमाम असर आपको सलामत रखें। और शाह साहब, अक्सर लोग कहते हैं ना कि सरकार अकबर के हुस्न का और जनाब यूसुफ के हुस्न का मुकाबला करते हैं। लोग कहते हैं यूसुफ इतने हसीन, अकबर इतने हसीन। तो लीजिए, आज 10-11 शाबान 1437 हिजरी 18 मई 2016 को हमारे मिल्लत की मौजूदगी में शबीउल हसन काज़मी इस बात की नफी कर रहा है भाईजान, जो लोग कहते हैं कि अकबर इतने हसीन, यूसुफ इतने हसीन। मैं उन लोगों की नफी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अकबर और यूसुफ के हुस्न का मुकाबला बनता ही नहीं। अकबर और यूसुफ के हुस्न का मुकाबला बनता ही नहीं, क्योंकि यूसुफ मोहम्मद के पसीने का नाम है, अली अकबर मोहम्मद के नूर का नाम है। बहुत शुक्रिया इमाम असर, आपको सलामत रखें। और ये जश्न चूंकि मंसूब है सरकारी अली अकबर से भी, तो 4 मिसरे सरकारी अली अकबर के हमले से पढ़ना चाहता हूँ। जब आए ना करबला के मैदान में, फजाइल पढ़ा, करबला के मैदान में इज़्न लिया अपने चचा से। इमाम हुसैन ने फरमाया, जाओ अकबर, आज ऐसी जंग लड़ो कि मुझे हसन की याद आ जाए। सरकारी अली अकबर मैदान की तरफ बढ़े। जालिमों ने देखा, अशकिया की फौज ने हंसना शुरू किया, अशकिया की फौज ने हंसना शुरू किया। हंस हंस के अशकिया की फौज कहती है, तू बच्चा है, तू हमसे क्या लड़ेगा, तू 9 लाख से क्या लड़ेगा। 9 लाख ने हंसना शुरू किया कि सरकार कासिम के चेहरे पे जलाल आया। उनकी जानिब देख के फरमाते हैं, अब्बास का शागिर्द हूँ,
کس سے ڈروں گا؟ عباس کا شاگرد ہوں کیوں کس سے ڈروں گا؟ انہوں نے دیکھنا شروع کیا، ہم نے کہا تو بچہ ہم سے کیا لڑے گا؟ فرمایا بچہ نہ کہو، عباس کا شاگرد ہوں، عباس کا شاگرد ہوں کیوں کس سے ڈروں گا؟ عباس کا شاگرد ہوں کیوں کس سے ڈروں گا؟ سات تن سے جدا ایک ہی لمحے میں کروں گا، سات تن سے جدا ایک ہی لمحے میں کروں گا۔ بہت شکریہ۔ فرماتے ہیں عباس کا شاگرد ہوں کیوں کس سے ڈروں گا؟ سات تن سے جدا ایک ہی لمحے میں کروں گا، سات تن سے جدا ایک ہی، توجہ فرمائیے گا، سات تن سے جدا ایک ہی لمحے میں کروں گا۔ جیسے میرا دادا وہاں خیبر میں لڑا تھا، کرنال کا پوتا ہوں میں، ویسے ہی لڑوں گا۔ بہت شکریہ امام ایسر، آپ کو سلامت رکھیں۔ چونکہ مہینہ ہے شعبان کا تو ضروری سمجھتا ہوں تذکرہ اس کا جو 3 شعبان کو جناب سیدہ کے رحل عصمت پہ قرآن بن کے نازل ہوا۔ عزیز دوستو، جب حسین ابن علی کی آمد ہوئی نا تو روایت کے لفظ کہتے ہیں اللہ نے جبریل کی قیادت میں سارے ملائکہ کو تسبیح چھڑوا کے، قیام چھڑوا کے، رکوع چھڑوا کے، سجود چھڑوا کے عرش سے بھیجا کہ فرش پہ حسین کے آنے کی مبارکباد دینے چلو۔ روایت کے لفظ کہتے ہیں یہاں جبریل سارے ملائکہ کی صف لے کے، جبریل سارے ملائکہ کی قیادت کرتے ہوئے زمین پہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک وہ فرشتہ مل گیا جو جلا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا، مرا ہوا تھا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی مولانا صاحب، وہ فرشتہ مل گیا جو جلا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا، مرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کیوں؟ جبریل آج 3 شعبان ہے، آج 4 ہجری، 3 شعبان 4 ہجری، اتنے خوش ہو کے قیام چھڑوا کے، فرشتوں کا رکوع چھڑوا کے، سجدہ چھڑوا کے، تسبیح اور عبادت چھڑوا کے سارے ملائکہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے کہاں ہو؟ آواز جبریل آئی، آج فرش پہ حسین ابن علی نازل ہوئے ہیں، میں عرش سے اللہ سے اجازت لے کے فرش پہ اس کے آنے کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں جس کے لیے عرش اور فرش بنا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمایا، عرش سے فرش پہ اس کے آنے کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں جس کے لیے عرش اور فرش بنا۔ آواز فطروس آئی، اچھا اگر آج اتنی بڑی شخصیت زمین پہ آئی ہے تو کیا آج مجھے شفا مل سکتی ہے؟ کیا آج مجھے شفا مل سکتی ہے؟ جبریل نے کہا کیوں نہیں مل سکتی؟ اب اس جملے پہ توجہ فرمائیے گا، میرے حصے کا جشن ہو جائے گا۔ جبریل نے کہا کیوں نہیں مل سکتی؟ اس نے کہا جبریل صرف مسئلہ یہ نہیں کہ میرے پر جلے ہوئے ہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ میرے پر جلے ہوئے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ کا جھٹلایا ہوا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہوں۔ آواز جبریل آئی، فطروس گھبرا نہیں، فطروس پریشان نہ ہو، میں اس در پہ جا رہا ہوں جس در پہ جاتا ہی وہ ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ فرمایا میں اس در پہ جا رہا ہوں جس کا در پہ جاتا ہی وہ ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ امام ایسر آپ کا ہاتھ سلامت رکھے، آپ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ کہا میں اس در پہ لے جاتا ہوں جس در پہ جاتا ہی وہ ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ اور آج 2016 کے مطابق شاہ صاحب جملہ آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نا اس در پہ جاتا ہی وہ ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ جب یہ جملہ کہا فطروس نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، مانا، ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں بلکہ مانا اور آل محمد کو سوچے بغیر مان کے چل دیا۔ اور جب پہنچے در دہلیز مصطفیٰ پہ پیغمبر اعظم سے گزارش کی جبریل نے، فرمایا میں عرشی مریض فرش پہ لے آیا ہوں شفا کے لیے، کیا اسے شفا مل سکتی ہے؟ پیغمبر اعظم کے لبوں نے تبسم فرمایا، اس کی جبریل کی جانب دیکھ کے فرماتے ہیں جبریل کیوں نہیں شفا مل سکتی؟ جاؤ اور آج حسین سے آج 3 شعبان 4 ہجری کو فطروس کو شفا لے دینے کے لیے حسین سے مس نہیں کرنا بلکہ حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کرنا ہے۔ حسین سے مس نہیں کرنا بلکہ حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کر اور لے جا۔ میں نے دونوں عالم تصور میں دونوں ہاتھ جوڑ کے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں گزارش کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، آپ فرما رہے ہیں حسین سے نہیں بلکہ حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کر دے، آپ حسین سے شفا کیوں نہیں لے دیتے؟ حسین کے جھولے کی لکڑی سے کیوں؟ آواز پیغمبر اعظم آئی، ہم کائنات عالم و آدم کو سمجھانا چاہتے ہیں، 2016 میں آنے والے ان مولوی کو سمجھانا چاہتے ہیں جو کہیں گے جی تازیہ داری جائز نہیں، جی جھولا اٹھانا جائز نہیں، جی تابوت بنانا جائز نہیں، جی علم کو مس کرنا جائز نہیں۔ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر میری آل اطہر سے ایک معمولی سی لکڑی بھی مس ہو جائے تو باعث سے شفا بن جاتی ہے۔ فرمایا میری آل اطہر سے اگر معمولی سی لکڑی بھی مس
ابھی تجھے شفا ملی اور اسی لمحے تو نے پھر تکبر شروع کر دیا. تو پھر کہہ رہا تھا مم مثلی مم مثلی مم مثلی. جبریل نے آواز دی فطرس تجھے شرم نہیں آتی؟ تو پھر غرور اور تکبر کر رہا ہے. فطرس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. جبریل کی جانب دیکھ کے فرمایا جبریل تو نے انصاف نہیں کیا. پہلے تم سب کو پر دیے تھے اللہ نے, مجھے پر دیے تھے اب اللہ نے, اب سوائے میرے کون ہے جسے پر دیے حسین نے؟ کون ہے جسے پر دیے حسین نے؟ ان کا یہ مکالمہ جاری تھا کہ یہاں پر دیا ہے پڑھتا یا دیا چھٹا. آواز کردگار آئی اب اس گھڑی ارے جائز غرور تیرا ہے. اللہ مخاطب ہوا فطرس سے, آواز کردگار آئی اب اس گھڑی ارے جائز غرور تیرا ہے. اب اس گھڑی ارے جائز غرور تیرا ہے. تجھے حسین پروں سے حسین نے ہے ملایا, تجھے حسین پروں سے. آواز اللہ آئی, آواز کردگار آئی اب اس گھڑی ارے جائز غرور تیرا ہے. تجھے حسین پروں سے حسین نے ہے ملایا. نظر اٹھا کے ذرا دیکھ میری جانب بھی کہ مجھ خدا نے ہی شبیر سا شاہکار بنایا. بہت شکریہ امام اثر, آپ کو سلامت رکھیں. اور وقت تمام ہوا چاہتا ہے. شاہ صاحب میں اختتام جشن کے لیے 6 مصروں کا سہارا لینا چاہتا ہوں. پوچھا تھا کسی بندے نے سرکار شہباز قلندر سے, جب تمہیں اتنی عزت آمن کیسے ملا؟ تم نے گلی گلی میں علم لگوا دیا, پورے سندھ کو عزادار بنا دیا, خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اتنی آنر اتنی عزت ملی, خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اور آج ہڈالہ سیدہ کی سرزمین پہ 10 11 شعبان 18 مئی شاہ صاحب یہ مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے. دنیا کہتی ہے جی قاسم فاتح ہند, قاسم فاتح سندھ, قاسم نے سندھ فتح کیا, محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, تمہارے مطابق محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا, مگر آؤ آج ہڈالہ سیدہ کے اس مرکزی اجتماع میں اس جشن سرکاری علی اکبر میں فیصلہ کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, دلیل و مباحثے سے بات کر لیتے ہیں. تم نے کہا سندھ فتح کیا محمد بن قاسم نے, آؤ ہماری دلیل سنو. تم کہتے ہو سندھ فتح کیا محمد بن قاسم نے. شاہ صاحب محمد بن قاسم سندھ میں آیا تھا تلواریں لے کے, میرا شہباز قلندر سندھ میں آیا تھا عالم لے کے. اگر سندھ کی گلی گلی میں, سندھ کے چوکوں میں تلواریں لٹک رہی ہیں, تیرا محمد بن قاسم جیت گیا. اگر ہر گھر پہ علم لگا ہے, میرا شہباز قلندر جیت گیا. اور پوچھا تھا کسی نے اتنی آنر کیسے ملی, اتنی آنر کیسے ملا, اتنی عزت و عظمت کیسے ملی, اتنی توقیر کیسے ملی؟ اس نے پوچھا اتنی توقیر کیسے ملی؟ سرکار شہباز قلندر کے پر نمودار ہوئے, عرش کی بلندیوں پہ اڑنا شروع کیا. سرکار شہباز قلندر اٹھتے بھی جا رہے تھے, زمین کی جانب دیکھتے بھی جا رہے تھے, اس کی جانب دیکھ کے فرما رہے تھے جام بحر علی کا جام دستم, قبرتم قلندری ہستم, حیدریم قلندرم وستم, بندہ مرتضی علی ہستم, پیشوائے تمام رندانم, کے سگے کوئے شیر یزدانم, کے سگے کوئے شیر یزدانم. سرکار شہباز قلندر فرما رہے تھے مجھ سا جہاں میں کون قلندر مقام ہے, مجھ سا جہاں میں کون قلندر مقام ہے. میرے نصیب میں ہی ولایت کا جام ہے, میرے نصیب میں ہی ولایت کا جام ہے. منکر کا میرے سامنے جینا حرام ہے, منکر کا میرے سامنے جینا حرام ہے. ہاتھوں میں بس شراب طہورا کا جام ہے, ہاتھوں میں بس شراب طہورا کا جام ہے. چھٹے مصرے میں قلندری نعرہ لگا کے اپنی دعاؤں کے ساتھ میں رخصت فرمائیے. سرکار شہباز